مقام اور مرتبے سے نوازا ہے، وہ گروہ، وہ جماعت حضرات اولیاء کرام کی جماعت ہے۔ اولیاء کرام اپنی محنت سے، مشقت سے، محبت سے، عبادت سے، ریاضت سے اللہ رب العالمین کی برگاہ کے خاص اور مقرب ہو جاتے ہیں۔ رب کے جب پیارے بن جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین پھر ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، بلکہ اللہ ان کے اٹھی ہوئی ہاتھوں کی بھی لاج رکھتا ہے اور زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کی بھی لاج رکھ کے ان کی باتوں کو، دعاؤں کو پورا فرما دیتا ہے۔ حقیقی خالق اور مالک، حقیقی کارساز اور ہر کام کو پائے تکمیل تک پہنچانے والا اور ہر کام کرنے کی ہمت اور توفیق دینے والا اور ہر مشکل کو حل کرنے والی ذات رب العالمین ہی ہے۔ اللہ رب العالمین جو اپنے انبیاء کو، اپنے اولیاء کو، اپنے پیاروں کو جو مدد کرنے کی ہمت اور توفیق عطا فرماتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ہی توفیق ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر چیز پہ قادر ہے۔ اللہ نے چاہا تو اللہ نے جناب آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیا۔ رب کی منشا اور مرضی تھی تو اللہ نے جناب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے جناب اماں حوا سلام اللہ علیہا کو پیدا کر دیا۔ رب نے چاہا تو جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرما دیا۔ اللہ نے چاہا تو بڑھاپے کی عمر میں جناب ابراہیم کو پیارا بیٹا جناب اسماعیل اور اس کے بعد اولاد عطا کر دی۔ رب نے چاہا تو جناب حضرت زکریا کو بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا فرما دی۔ رب کی منشا کے مطابق جناب اسماعیل چھری کے نیچے ہے، چھری جناب اسماعیل کے گلے کے اوپر ہے۔ اللہ نے اپنے ملائکہ کی ڈیوٹی لگا کے جنت سے مینڈا اور دمبا لے آ کے چھری کے نیچے لٹا کے دمبے کو ذبح کروا دیا اور جناب اسماعیل کو زندہ اور سلامت اٹھا لیا۔ رب قادر ہے، وہ مالک ہے، خالق ہے، وہ تو لفظ کن فرما کے ساری کائنات کو بنا دینے والا ہے۔ سارے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہیں، ساری کائنات کی جان اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اور وہی رب
اپنے ولیوں کو، اپنے پیاروں کو، اپنے صالحین کو، اپنے مقربین کو یہ عظمت، شان، ہمت اور توفیق عطا کر دے کہ وہ بندہ مومن کی اللہ کے حکم سے مشکل وقت میں کام آئے، مشکل کشائی فرمائے، حاجت پوری نہ ہو رہی ہو وہ حاجت روائی فرما دے، تو اس پہ آ کے جو اعتراض کرتا ہے وہ کسی اللہ کے ولی یا مقرب بندے پہ اعتراض نہیں کرتا، وہ رب کی قدرت پہ اعتراض کر رہا ہے، اور جو رب کی قدرت پہ اعتراض کرتا ہے وہ پھر تباہ و برباد ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کہ جو پیارے ہیں، اللہ تو اپنی کائنات کی ہر چیز ان کے نام لگا دیتا ہے، ان کے ذمہ کر دیتا ہے، ان کے اختیار میں کر دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی سورۃ انبیاء کے اندر اسی بات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ رب العالمین نے اعلان فرمایا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ میرا رب اعلان فرماتا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا، میرا رب فرماتا ہے بے شک میں نے لکھ دیا ہے، فی الزبور، میں نے زبور کے اندر لکھ دیا، من بعد الذکر، اور نصیحت بھی کر دی، نصیحت کرنے کے بعد میں نے لکھ دیا، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، میرا رب فرماتا ہے میرے زمین کے وارث اور مالک میرے صالح بندے ہیں، میرے نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار میرے بندے میرے زمین کے مالک ہیں۔ بندے زمین کے مالک ہیں۔ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی۔ اور رب نے مالک کس کو بنایا ہے؟ اپنے صالح اور مقرب بندوں کو۔ اب دیکھو نا، رب بھی فرماتا ہے میں بھی زمین کا مالک، بندے بھی زمین کے مالک۔ اللہ مالک ہے حقیقی طور پہ، اور بندے ہیں رب کی توفیق سے مالک زمین کے۔ بندے رب کی توفیق سے زمین کے مالک ہیں۔ زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا، اور اللہ نے اس زمین کا جب مالک بنایا کس وجہ سے بنایا؟ کہ اللہ نے تو ساری کائنات کے انسانوں کو اللہ نے زمین پہ بھیجا کس لیے؟ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ رب فرماتا ہے میں نے جنوں کو پیدا کیا، میں نے انسانوں کو پیدا کیا اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے، وہ مجھ کو سجدہ کرے، میری عبادت کرے، میری ریاضت کرے، اللہ اللہ کرے زمین پہ، میرے نام کے نعرے بلند کرے۔ حضرات اولیاء کرام تو ساری زندگی اللہ کے نام کے نعرے بلند کرتی ہیں، اللہ اللہ کے تذکرے کرتی ہیں، اللہ اللہ کے نعرے لگاتی ہیں، لوگوں کے دلوں پہ اللہ اللہ کی ضربے لگا کے ان کے دلوں پہ بھی اللہ کا ذکر جاری کرتے ہیں۔ ان کی راتیں بھی اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں، دن بھی اللہ کی عبادت میں گزرتا ہے، صبح بھی اللہ کی عبادت میں، شام بھی اللہ کی عبادت میں۔ جب وہ اللہ کے پیارے ہو جاتی ہیں، رب کے محبوب بن جاتے ہیں، پھر میرا رب فرماتا ہے اے میرے پیارے اور صالح بندو، جاؤ میں نے ساری زمین تمہارے نام کر دی ہے۔ ساری زمین کے مالک تم،
یہ زمین میں نے تمہاری وراثت بنا دی. اور یہ نہیں کہ وہ اللہ کے بندے زمین تو ان کے نام ہو گئی, زمین کے وارث تو بن گئے, زمین کے مالک تو بن گئے, پھر اللہ کی یاد کو چھوڑ دے. وہ کہتے مولا ہمیں زمین نہیں چاہیے, ہمیں مالکیت نہیں چاہیے, مولا ہمیں تو تیری عبادت چاہیے, ہم نے تو تیرا ذکر کرنا ہے, ہم نے تیرا ذکر کرنا ہے, ہم نے تجھے راضی کرنا ہے. مولا تو راضی ہو جائے. جب رب راضی ہو جائے تو ساری کائنات راضی ہو جاتی ہے. رب راضی ہو جائے تو بگڑی بن جاتی ہے, کام بن جاتا ہے. اور حضور غوث اعظم سرکار, اللہ نے آپ کو علم بھی عطا کیا, حلم بھی عطا کیا, سخاوت بھی عطا کی, شان بھی عطا کی, شوکت بھی عطا کی, مال بھی عطا کیا, دولت بھی عطا کی. لیکن غوث اعظم سرکار نے کبھی مال و دولت پہ ناز نہیں کیا, اللہ کی عطا کردہ توفیق پہ ناز کیا ہے. حضور غوث اعظم سرکار رب کی عبادت میں مصروف ہیں. قسم کھا لی ہے کہ میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے, دن رات رب کی عبادت کر رہے ہیں. اور شیطان انسان کا دشمن ہے, اور اللہ کا قرآن کہتا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین, شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. شیطان آ گیا, شیطان نے آ کے نا حضور غوث اعظم کے اوپر سایہ کر لیا اور بول کے کہنے لگا میرے بندے عبد القادر جا, میں تجھ سے راضی ہو گیا. حضور غوث اعظم سرکار کو اللہ نے وہ آنکھ عطا کی تھی جس آنکھ کے ساتھ آپ سارا منظر دیکھ سکتے تھے, سارا منظر دیکھ سکتے تھے. اور حضور غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں میں اپنے مریدوں کو, اپنے ماننے والوں کو, اپنے چاہنے والوں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ نظر آتا ہے. وہ آنکھ میرے غوث اعظم کو اللہ نے عطا کی تھی. اور حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے, آپ فرماتے ہیں انتم بین یدی کالقواریر ارا ما فی ظواہرکم و بواطنکم لولا لجام الشریعۃ علی لسانی لاخبرتکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم. حضور غوث اعظم فرماتے ہیں لوگو تم میرے سامنے ایسے ہو جیسے شیشے کی بوتل ہوتی ہے, میں تمہارا ظاہر بھی دیکھتا ہوں, میں تمہارا باطن بھی دیکھتا ہوں. اگر میری زبان کے اوپر شریعت کی لگام نہ ہو نا, جو تم کھا کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں, جو اپنے گھروں میں رکھ کے آئے ہو میں وہ بھی بتا سکتا ہوں. یہ حضور غوث اعظم کا اپنا فرمان ہے. اللہ نے میرے غوث اعظم کو یہ شان عطا کیا, یہ مقام عطا کیا. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے یہ سارا کچھ عطا کیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں مجھے کسی پہ اتنا بھروسہ نہیں, فقط مجھے رب کی رضا پہ بھروسہ ہے, آمینہ کے لال کی محبت پہ بھروسہ. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے آنکھ کا نور عطا کیا ہے. اور فراست المومن ینظر بنور اللہ, مومن کی فراست یہ ہے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے, اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بڑی شان, بڑا مقام عطا کیا, بڑی عزت, دولت, عظمت عطا کی. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا قیمتی لباس پہنتے ہیں کہ چور آپ کا کرتا چرانے کے لیے آپ کا پیچھا کرتا ہے. بازار میں ہے تو پیچھے پیچھے, نماز میں ہے تو پیچھے پیچھے, اور رات کو سونے کے لیے اپنے حجرے میں گئے, کرتا اتار کے کلی کے ساتھ لٹکایا, آپ عبادت میں لگ گئے. چور بھی آ کے نہ کمرے میں صفوں میں چھپ گیا, اس انتظار میں ہے کہ کب
پیر عبد القادر جیلانی غوث اعظم سرکار سوئیں تو میں یہ کرتا اٹھا کے لے جاؤں. کسی زمانے کسی علاقے کا کتب فوت ہو گیا, لوگ آ گئے آپ کے پاس, حضور ہمارا کتب فوت ہو گیا ہے, ہمیں کتب دے. حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ صبح آ جانا, رات کا وقت ہے, اب میں کتب کہاں سے لوں؟ وہ کہنے لگے نہیں نہیں ہمیں کتب چاہیے. آپ نے فرمایا اچھا اگر کتب لینا ہے نا تو میرے کمرے کی نکر پہ صفوں میں چھپا ہے بندہ, اسے لے جاؤ, وہ تمہارا کتب ہے. وہ صفے اٹھا کے کہتے ہیں ہمارے کتب صاحب اٹھیے, ہم آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں. وہ کہتے ہیں میں کتب نہیں, میں تو چور ہوں, میں چور ہوں. وہ کہتے ہیں نہیں آپ ہمارے کتب ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں میں تمہارا چور ہوں, میں تو چور ہوں, میں تو غوث اعظم سرکار کا کرتا چورانے کے لیے آیا تھا. میرے غوث اعظم نے فرمایا ہاں جب تو آیا تو چور تھا, اب میری نظر پڑ گئی ہے تو چور نہیں ہے, میں نے تجھے قطب بنا دیا ہے, میں نے تجھے قطب بنا دیا. عجب مرتبہ تیرا غوث جلی ہے, کوئی چور آیا تو بنتا ولی ہے. یہ غوث اعظم سرکار کا کمال. اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے امیر کبیر تھے, بڑا مہنگا کرتا پہنتے تھے. بلکہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نا 100 عربی النسل گھوڑا خریدا, عربی النسل گھوڑا خریدا. اور عربی نسل کا گھوڑا سب سے مہنگا گھوڑا ہے. اب یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کے اعتبار سے ایک عربی النسل گھوڑے کی قیمت ہمارے پاکستان میں چلنے والی لینڈ کروزر کے مقابلے میں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اس زمانے کی 100 لینڈ کروزر جس کے گھر میں کھڑی ہو بندہ دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے. حضور غوث اعظم سرکار نے بھی 100 عربی النسل گھوڑا خریدا. ایک بندہ غوث اعظم سرکار کے مرید کے ساتھ چلا, وہ مرید حضور غوث اعظم کا ذکر کرتا تھا, شان بیان کرتا تھا. وہ کہتا ہے اچھا پھر چلو میں بھی تمہارے پیر کا دیدار کر کے آتا ہوں, زیارت کرتا ہوں. ملاقات کے لیے گیا. جب پیر صاحب کے استنبل میں دیکھا نا 100 عربی النسل گھوڑا کھڑا ہے, پریشان ہو گیا. کہا اتنا امیر پیر اور تم تو یوں شان بیان کرتے ہو. کہا میں نہیں مانتا, یہ کام ٹھیک نہیں ہے. وہ چلا گیا. کچھ دنوں کے بعد نا وہ بندہ بیمار ہو گیا. وہ بیمار ہوا, ڈاکٹر کے پاس گیا, طبیب کے پاس گیا. طبیب نے کہا کہ تیرا علاج ایک ہی ہے, اس کے علاوہ تیرا علاج کوئی نہیں. کہا بتائیں علاج کیا ہے؟ کہا ایک عربی نسل کا گھوڑا روزانہ لیا جائے, اسے ذبح کر کے اس کا کلیجہ نکال کے, اس کے کلیجے کا خون نکال کے ایک دوائی تیار ہوگی. وہ روزانہ ایک گھوڑے کے کلیجے سے دوائی تیار کر کے تجھے 50 دن کھلائی جائے, پھر تو بچ سکتا ہے, ورنہ مر جائے گا. اب وہ بندہ پڑے پریشان. عربی نسل کا گھوڑا تقریباً آج کے اعتبار سے 5 کروڑ کا گھوڑا. وہ بڑا پریشان, پریشانی کے عالم میں گھر گیا. اس کے دل میں خیال آیا کہ عربی نسل کے گھوڑے میں نے پیر عبد القادر جیلانی کے ویڑے میں کھڑے دیکھے تھے. چلا میرے غوث اعظم سرکار کے پاس کہ میں جا کے نا حضور غوث اعظم سرکار کو یہ عرض کروں گا میں اس طرح بیمار ہوا, اس طرح میرے طبیب نے کہا ہے اور میں بڑا پریشان ہوں. جب میری پریشانی کو سنیں گے نا پھر کچھ نہ کچھ تو مدد کریں گے نا. میرے غوث اعظم سرکار کے پاس پہنچا, ابھی بولا نہیں. فرمایا میرے استنبل میں 50 گھوڑے کھڑے ہیں, وہ 50 گھوڑے میں نے تیرے لیے رکھے ہیں, وہ میں نے تیرے لیے رکھے ہیں. روزانہ ایک گھوڑا لے جایا کر اور طبیب سے اپنا علاج کراؤ, اللہ میرا تجھے شفا عطا کر دے گا. میں نے تیرے لیے خرید کے رکھے ہیں.
وہ بندہ نہ میرے غوث اعظم کے قدموں میں گر گیا، حضور میں پہلے آپ پہ اعتراض کرتا تھا، اب مجھے پتا چلا اللہ نے آپ کو کتنی شان عطا کر رکھی، کتنا مقام عطا کر رکھا۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم المرتبت ہستی ہیں کہ آپ کے در دولت پہ جو بھی آ جاتا ہے نا، آپ اس کی مشکل کو دیکھ کے پتا چل جاتا تھا یہ بندہ کس مشکل میں ہے اور چاہتا کیا ہے۔ اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہوتے، 40 سے 70 ہزار کا مجمع ہوتا، اور کئی اللہ کے ولی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس واعظ میں ہوتے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن اللہ پہ توکل اور بھروسہ رکھنے کے حوالے سے آپ واضح فرما رہے ہیں۔ اللہ کے قرآن کی آیت پڑھی کہ رب فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پہ توکل کر لیتا ہے نا، پھر میرا مالک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، میرا مالک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ میرے رب نے فرمایا میرا عبد القادر جیلانی توکل پہ اعلان کر رہا ہے، واز کر رہا ہے، پہلے اپنے بندے کو آزماؤں نا۔ کچی مسجد ہوتی تھی، کچی چھت ہوتی تھی، اچانک چھت سے سانپ زمین پہ گرا، بہت بڑا اژدہا، لوگ سانپ کو دیکھ کے نا دوڑ لگا گئے۔ اور شرعی حکم بھی ہے کہ بندہ نماز پڑھ رہا ہو، سانپ آ جائے تو نماز کو توڑ دینا چاہیے۔ اب لوگ چلے گئے، وہ سانپ مسجد کے سین میں گرا، زمین پہ گر کے نا چلتے چلتے حضور غوث اعظم کے ممبر کے اوپر چڑھنا شروع ہو گیا۔ حضور غوث اعظم سرکار نے اپنا واز چھوڑا نہیں، اپنی تقریر چھوڑی نہیں، اپنا خطاب چھوڑا نہیں، اپنا بیان چھوڑا نہیں، بیان فرما رہے ہیں۔ وہ صاحب ممبر پہ چڑھ کے نا میرے غوث اعظم سرکار کے جسم پہ چڑھتے چڑھتے جا کے آپ کی گردن کے ساتھ جا کے نا بل کھانا شروع ہو گیا، لپٹنا شروع ہو گیا۔ میرے غوث اعظم سرکار نے پھر بھی اپنا واز نہیں چھوڑا، واز فرماتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ گردن سے اترا، جسم سے اترا، ممبر سے اترا، مسجد سے نکلا، مسجد کی چھت پہ چلا گیا۔ لوگ واپس آ گئے، لوگ آ کے کہنے لگے پیر عبد القادر جیلانی یہ کیا واقعہ تھا، یہ منظر کیا تھا، آپ کو واز چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ کو خطاب چھوڑ دینا چاہیے تھا، آپ کو بیان چھوڑ دینا چاہیے تھا، صاحب نقصان بھی پہنچا سکتا تھا۔ کہا لوگوں سنو، میں اللہ پہ توکل کے متعلق واز کر رہا تھا، اللہ نے پہلے مجھے آزمایا ہے کہ میرا بندہ عبد القادر جیلانی کا توکل مجھ پہ کتنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں اللہ کے امتحان میں پاس اور کامیاب ہو گیا، میں رب کے امتحان میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ تو میں بات کر رہا تھا حضور غوث اعظم رب کی عبادت کر رہے ہیں، شیطان نے آ کے سایہ کر لیا، سایہ کیا تو آواز آتی ہے بندے عبد القادر جیلانی جا، میں تجھ سے راضی ہوں، اب تو عبادت نہ کیا کر، اب سجدوں کو چھوڑ دے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نگاہ سے دیکھا تو پہچان لیا یہ شیطان مردود ہے، مجھ پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میرا ایمان لوٹنا چاہتا ہے۔ آپ نے فرمایا مردود دور ہو جا، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ نے پڑھا۔ فرمایا دور ہو جا، میں تیرے بہکاوے میں نہیں آ سکتا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اپنے رب کو منانا ہے۔ وہ شیطان جب دور ہٹانا، شیطان نے پھر حملہ کیا۔ شیطان کہنے لگا عبد القادر جیلانی آج مجھ سے تیرے علم نے تجھے بچا لیا ہے، تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ آپ نے پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا۔ فرمایا مردود میرے علم نے نہیں، اللہ کی رحمت نے مجھے بچا لیا ہے۔ اگر مجھ پہ اللہ کی رحمت اور کرم نوازی نہ ہوتی تو آج تو میرا ایمان لوٹ کے چلا جاتا۔ تو جو کچھ ملتا ہے اللہ کی رحمت اور اللہ کی کرم نوازی سے ملتا ہے، اور جب مل جاتا ہے پھر اللہ یہ شان عطا کرتا ہے کہ جہاں ولی کے قدم لگتے ہیں وہاں اللہ کی رحمتوں کے نزول ہوتے ہیں۔ جہاں اللہ کے ولی
اپنے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اللہ اپنے ولیوں کے ہاتھوں کی لانج رکھ کے دعا کو قبول فرما لیتا۔ اور اللہ رب العالمین بھی یہی اعلان فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، میرا رب فرماتا ہے میں نے تورات کے اندر لکھ دیا ہے ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ میں نے اپنی زمین کا مالک اپنے صالح اور مقرب بندوں کو بنا دیا ہے۔ یہ زمین اللہ کی ہے، مالک اللہ نے اپنے بندوں کو بنایا ہے۔ اللہ ہمیں ان اپنے صالحین کے ساتھ وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرما دے، اور صالحین کی جماعت میں مل کے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمد